بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے بولنے سے انسان شرک اصغر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، وہ الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ عز و جلال کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا، لوگ آرام سے کہتے ہیں وہ حیات فلان، فلاں کی زندگی کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک، قسم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، صفات کی ہوتی ہے۔ والنبی، نبی کی قسم نہیں، نبی پوری کائنات سے اعلیٰ تو ضرور ہیں لیکن ان کی قسم نہیں اٹھائی جائے۔ اگر جس کی قسم اٹھا رہا ہے انسان، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے تو شرک اکبر بن جائے گا، وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں عظمت نہیں ہے اس کی، جیسے اللہ ذو الجلال کی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر۔ ہر دو صورتوں میں انسان کا نقصان ہی نقصان۔ اس طرح الفاظ انسان بولتا ہے جس سے شرک کے دائرے میں چلا جاتا ہے، شرک اصغر میں۔ الاقسام علی اللہ، اللہ پہ قسم ڈالنا۔ اللہ پہ قسم ڈالنا دو طرح کا ہے۔ ایک انسان قسم ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے، میں قسم ڈالتا ہوں تو میری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے اپنی قوت کو نازل فرما، میری مدد فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات یہ دی ہیں۔ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اشعث اغبر مدفوع بالباب، ان کے بال بکھرے ہیں، بالکل سادہ انسان ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن اللہ عز و جلال کے ساتھ ان کی محبت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ عز و جلال پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جلال کے ساتھ یقین رکھنا اور اعتماد اور توکل اتنا بنا لینا کہ میں اللہ پہ قسم ڈالوں گا تو اللہ پورا کر دے گا، یہ قسم تو جائز ہے۔ لیکن غرور اور تکبر کرتے ہوئے اللہ پہ قسم ڈالنا اور عجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ میری اللہ مانے گا کیوں نہیں مانے گا، والعیاذ باللہ، یہ انداز جو ہے غرور کا اور تکبر اور اعجاب کا، یہ حرام ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس انداز سے قسم اللہ تعالیٰ کی اٹھائے کہ رب میری مانے گا کیوں نہیں مانے گا، تو یہ حرمت کے دائرے میں جائے گا اور یہ شرک اصغر کے دائرے میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا رحمہ اللہ، مخلوقات کی قسم اٹھانا یہ تو شرک ہے خالق کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے مخلوقات کی، یا اس کا اعتقاد ہے کہ یہ چیز حرمت والی ہے اور پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے، حرمت والی چیز، تقدس والی چیز عرش ہے، کرسی ہے، کعبہ ہے، فرشتے ہیں، صالحین ہیں، تو یہ قسم ہوتی نہیں ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی قسم اٹھانا یہ جمہور کے نزدیک حرام ہے۔ ہم بیت اللہ کے رب کی قسم تو کہہ سکتے ہیں، بیت اللہ کی قسم نہیں کہہ سکتے۔ عرش والے کی قسم تو کہہ سکتے ہیں، عرش کی قسم نہیں کہیں۔ کرسی کے مالک کی قسم تو کہہ سکتے ہیں، کرسی کی قسم نہیں اٹھائیں۔ اس طرح کی قسمیں بھی انسان کو شرک کے دائرے میں لے جاتی ہیں۔ الاستشفاع باللہ علی خلقی، اللہ عز و جلال کے ساتھ سفارش کرتا ہے کسی مخلوق پر۔ مثال کیا ہے؟ نستشفع باللہ علیک حرام، میں اللہ عز و جلال کی سفارش جو ساتھ ڈالتا ہوں یہ چیز تم پہ حرام ہے۔ اللہ عز و جلال کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنا، اللہ عز و جلال کی شان تو دیکھیے، عظمت تو دیکھیے کہ اللہ عز و جلال کے سامنے تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال کو وسیلہ بنا کے دنیا سے مانگنا اور اللہ عز و جلال کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کا مال حاصل کرنا نہیں، بلکہ عبادات اور نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ ایک پانچواں بھی طریقہ ہے، الفاظ ہیں جس سے انسان کسی غلط راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اسناد نعم اللہ الی غیرہ، نعمت اللہ نے دی ہے، کہنا نہیں یہ تو فلاں کا ہی کمال ہے جس نے مجھے یہ عطا کی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتے اور فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب صحابی سے یہ سنا تھا ما شاء اللہ و شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، اللہ کے رسول غصے میں آئے تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس کو بھی قبول فرما کے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ کے ساتھ برابری نہیں۔ اور آج یہ عادت بن گئی ہے کہ چلتے پھرتے لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں سوچتے، کہتے ہیں بس جی آپ کا ہی کرم ہے، بس آپ کی دعا ہے۔ نہیں، اللہ ذو الجلال کا فضل ہے۔ اسی ایسے الفاظ سے انسان کو بچنا چاہیے جس سے نعمت کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے مخلوق کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک چھٹا انداز بھی ہے، الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے انسان شرک کے دائرے میں چلا جائے گا۔ انسان بس اوقات غصے کی حالت میں دنوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتا ہے لعنت ہو اس دن پر، اس نے مجھے یہ پریشانی دکھائی۔ آندھی آ گئی ہے، کوئی ایسا مطلب ابر آلود ہو گیا ہے تو اس وقت گالی دے گا، لعنت ہے ایسے احوال پر، اور نعوذ باللہ من ذالک، اب ہواؤں اور فضاؤں کو گالی دینا شروع کر دے گا۔ لیکن اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے حالات تو اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ کوئی لوگ زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، حدیث کے الفاظ ہے تم زمانے کو گالی نہ دو، فانا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، اس کے دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی گالی آئے تو علماء یہ کہتے ہیں یہ تو شرک اصغر کے بجائے شرک اکبر کی طرف انسان چلا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے اگر انسان یہ کہتا ہے تعبنا من شدت الحر، آج تو بڑی سخت گرمی تھی ہم تھک گئے، تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ایسے الفاظ جو لائق نہیں ہیں ان کے استعمال سے انسان شرک کے دائرے میں چلا جائے گا۔ ایک ساتواں طریقہ بھی ہے جس سے الفاظ کے ہیر پھیر سے انسان شرک کے دائرے میں چلا جاتا ہے، ایسے الفاظ جو اللہ کی عظمت کے لائق نہیں ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال کرنا۔ کچھ لوگ محبت میں کہہ دیتے ہیں السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، ان کے علم میں نہیں ہے اللہ ہی تو سلامتی دینے والا ہے، السلام تو اللہ کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نہیں سوچتے وض ربک، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑے کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، کہتے ہیں وض ربک، اس کا معنی ہے اطعم ربک، اپنے رب کو کھلاؤ، وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھلانے والا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ تو یہ الفاظ اللہ ذو الجلال کی عظمت و تقدس و جلالت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنے سید یا اپنے مالک کو اگر غلام ایسا کہتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال کی عظمت کو باقی رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر دقت کے ساتھ امت کی رہنمائی کی کہ امت کسی طریقے سے شرک سے بچ جائے۔